شروع کروں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم على موته الا دابۃ الارض تأکل من سأته فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المہین۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ سبا کی آیت نمبر 14 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کے جو انعامات، اکرامات، احسانات ہوئے ان کا ذکر تھا، اور کس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کے انعامات کا شکر ادا کیا۔ تو یہ اللہ کے عباد شکر گزار بندوں کے لیے یعنی نمونہ ہے، کیونکہ اس آیت کے بعد پھر اس قوم کا ذکر ہوگا جن پہ اللہ تعالیٰ کی بہت مادی نعمتیں ہوئیں، لیکن ان لوگوں نے اللہ کی نعمتوں کی بہت ناقدری کی، ناشکری کی، اور اس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں ان سے سلب کر لی، چھین لی، ختم کر دی۔ تو یہ بیان ہو چکا تھا حضرت داؤد علیہ السلام کے مناقب کا، کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہم نے ان کو اپنی طرف سے بڑے فضائل عطا فرمائے، مادی اور روحانی نعمتیں مکمل طور پہ ان کو عطا فرمائیں۔ روحانی نعمتوں میں نبوت اور رسالت، مادی نعمتوں میں حکومت، یہ سب سے بہت بڑی نعمتیں ہوتی ہیں، تو یہ دونوں ان کو حاصل تھی۔ سورہ سواد میں ان کو اللہ نے اپنا خلیفہ کہا ہے، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، جبکہ ہر نبی اللہ کا خلیفہ ہی ہوتا ہے زمین میں، لیکن ان کو باقاعدہ خلیفے کے نام سے پکارا گیا۔ تو خلیفے کا کام ہوتا ہے اپنے اصل کے حکم کے مطابق چلنا اور چلانا، چلنا اور چلانا۔ تو انبیاء کرام ظاہر بات ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق چلتے بھی ہیں اور ان کو چلاتے بھی ہیں۔ تو ان کو جو اللہ تعالیٰ نے نوازا، اس میں ایک چیز تھی بہترین خوش آوازی۔ ایسا بے مثال لہجہ تھا کہ اتنی اچھی آواز کسی اور کو نہیں ملی۔ اور پھر اس اچھی آواز کے ساتھ دوسرا معجزہ یہ شامل تھا کہ جب وہ اپنی کتاب زبور کی تلاوت فرماتے، اللہ کا ذکر کرتے، تو کائنات کی ہر شے اس کی ہم نوا ہوتی۔ اللہ نے حکم دے رکھا تھا، یا جبال، اے پہاڑوں، اوبی ماہو، ان کی آواز میں آواز ملاؤ، والطیر، اے پرندوں، ان کی آواز میں آواز ملاؤ۔ تو باقاعدہ ایک پوری کائنات جھومنے لگتی تھی اور اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جاتی تھی۔ یہ معجزہ۔ اس کے بعد دوسرا معجزہ یہ تھا کہ وَأَلَنَّا الْحَدِيدَ، لوہے جیسی سخت ترین دھات ان کے ہاتھ میں خدا نے بالکل نرم کر دی تھی۔ تیسرا معجزہ یہ تھا کہ اللہ نے خود ان کو ایک صنعت، ایک کاریگری اور ایک کام سکھا دیا تھا، زریں بنانا، اور بڑی خوبصورت زریں وہ بناتے تھے، بڑی قیمتی طور پہ وہ زریں بکتی تھی بازار کے اندر۔ یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائیں، اور ساتھ میں حکم دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو کہ وَعْمَلُوا صَالِحًا، ان نعمتوں پر استفادہ کرو اور نیک عمل بجا لاؤ۔ نیک عمل، انبیاء کرام کی تو تشریف آوری کا مقصد ہی نیک اعمال ہوتا ہے،
تو حکم ان کو دے کر گویا امتوں کو سکھایا گیا کہ جب ان پہ اللہ کے انعام ہوں تو ان کو اس کے شکر میں نیک اعمال کرنے چاہیے۔ تو نیک اعمال یہ اصل میں اللہ کے انعامات کا شکر ہے۔ دوسرے نمبر پہ پھر ان کے بیٹے سلیمان السلام، جو ان کے 19 بیٹوں میں سے سب سے چھوٹے بیٹے تھے اور 13 سال کی عمر میں باپ کے جانشین ہوئے۔ 40 سال تک انہوں نے حکومت کی۔ تو بڑے زیرک اور دانا بھی شروع ہی سے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو بھی ان دونوں نعمتوں سے نوازا اور باقاعدہ وہ اپنے باپ کے دونوں چیزوں میں وارث ہوئے، نبوت میں بھی حکومت میں بھی۔ لیکن ان کی حکومت ایک لحاظ سے ان کی حکومت سے بھی زیادہ پائیدار اور مضبوط اور زیادہ عام تھی، کہ ان کی حکومت جنات پر نہیں تھی، ہوا پر نہیں تھی، لیکن ان کی حکومت جنات اور ہوا پر بھی تھی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے معجزات میں ذکر کیا کہ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، سلیمان علیہ السلام کو ہوا کی تسخیر کا معجزہ دیا گیا، ہوا ان کے فرمان کے تابع بنائی گئی۔ تو تسخیر دو طرح ہوتی ہے، ایک یہ کہ کنٹرول تو اپنے ہاتھ میں ہو لیکن کام اس سے دوسروں کے لیے لیا جائے۔ تو اس لحاظ سے ساری کائنات انسان کے لیے مسخر ہے لیکن کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ سورج مسخر ہے، دریا، ہر چیز ہے، لیکن کنٹرول انسان کے ہاتھ میں نہیں۔ اور ایک تسخیر کا معنی ہے کہ کنٹرول ہی اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے کہ جس طرح چاہے کر۔ تو عام لحاظ سے تو تسخیر کائنات کی یعنی ہوا کی ہمارے لیے بھی ہے، ہمارے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ چلاتے ہیں، لیکن کنٹرول میں نہیں۔ تو ان کے کنٹرول میں تھی ہوا، جس وقت چاہو حکم دو آئے، جتنی چاہے پریشر سے آئے، جتنی چاہے نرم ہو، جی تو بس ان کے حکم کے تابع تھی۔ یہ ان کی خصوصیت تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بہت بڑا فضائی بیڑا بھی عطا فرمایا تھا، بہت بڑا ان کا تخت شاہی تھا، جس میں تنہا یہی نہیں ان کی پوری فوج، اور فوج کا سارا ساز و سامان بھی موجود ہوتا تھا، اور فوج کے اندر انسانوں کی فوج، جنات کی فوج، پرندوں کی فوج، یہ سب الگ الگ سیکشن، پھر سب کی خوراک کا الگ الگ انتظام۔ جی تو یہ ایک پورا جیسا کہ آپ سمجھیں کہ شہر ہوتا تھا، پوری فوجی چھاونی ہوتی تھی جو تخت کے اوپر قائم تھی۔ تو آپ حسب منشا جب اس کو کسی دوسری جگہ منتقل کرنا چاہتے تو ہوا کو حکم دیتے، ہوا اس کو اپنے دوش پہ اٹھا کر بڑی تیز رفتاری کے ساتھ پہنچا دیتی، جیسا فرمایا کہ مہینے کی مسافت 12 گھنٹے میں طے کر لیتی تھی وہ تخت شاہی۔ تو رات کو چلتی صبح، مہینے کی مسافت پہ صبح چلتا وہ، اور بغیر بے خطر، ایکسیڈنٹ کا خطرہ بھی نہیں، فیول کی ضرورت بھی نہیں، انجن کی خرابی بھی نہیں، کچھ ہے ہی نہیں ہے، اللہ کے حکم سے چل رہا ہے۔ تو آج بھی تیز رفتار سواریاں ہوا کے دوش پہ چلتی ہیں۔ آج بھی سب سے تیز رفتار سواری ہوائی جہاز ہے جو ہوائی کے دوش پہ چلتا ہے، جی۔ اور زمینی تیز رفتار سواریاں بھی دراصل ہوا ہی کی قوت سے چلتی ہیں، سٹیم سے چلتی ہیں، چاہے اس میں آپ پیٹرول ڈالیں، چاہے اس میں کوئلہ جلائیں، کچھ بھی ہو، لیکن ہوتا کیا ہے، انجن کو جو چیز دباتی ہے وہ ہوا ہی ہوتی ہے، پریشر سے چلتی ہے۔ لیکن ہوا کی یہ تسخیر جو مشینری سے کی جاتی ہے، انجن سے، یہ تو ذریعہ ہے، سبب ہے، اس میں خرابیاں بھی ہوتی ہیں، نقصانات بھی ہوتے ہیں، وہاں ان میں سے کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک یہ معجزہ ان کو عطا فرمایا تھا۔ دوسری چیز، باپ کے ہاتھ لوہا نرم کیا تھا اور زرہ بنانے کا فن ان کو سکھایا تھا۔ تو بیٹے کے لیے اللہ نے
تانبے کا چشمہ بہا دیا، اصلنا العین القطر، ایک یعنی جیسا کہ ندی بہہ رہی ہے اس میں پانی کی طرح، اس لیے کہ تانبا بھی ایک بہت زیادہ مضبوط دھات ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی اتنی بڑی حکومت تھی کہ اس کے اسباب اور اس کے اوزار کے لیے ضروری تھی کوئی ایسی چیز کہ بآسانی اس سے بڑی بڑی چیزیں، کیونکہ ان کی فوج میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ ساری چیزیں تھیں، تو ان کی خوراک تیار کرنے کے لیے کوئی معمولی ہنڈیاں دیگچے یہ کافی نہیں تھے، ان کے لیے انہوں نے بہت بڑے بڑے دیگ بنوائے تھے، اور کھانے کے لیے بھی بڑے بڑے ٹب کہ اس کے اندر کھانا، تو اس میں ہزاروں لوگ، ہزاروں جنات پرندے اس میں کھاتے تھے۔ تو اتنے بڑے بڑے پکانے کے دیگ اور اتنی بڑی بڑی پلیٹیں کھانے کے لیے اس کے لیے تو ضروری۔ تو تانبا ایک اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایسی چیز ہے کہ قدیم زمانے سے اس کے برتن بنتے چلے آ رہے ہیں، اب بھی بنتے ہیں، تھوڑا سا رواج کم ہو گیا ہے ایلومینیم کے آنے کے بعد، لیکن ہیں۔ تو اللہ نے ان کے لیے چشمہ بہا دیا تھا، بالٹیاں بھر بھر کے سانچے بنا کر ڈالتے، بڑے بڑے تختے اس کے نکل آتے، پھر ان کو جنات کے ذریعے سے جوڑ کر بڑی بڑی ہانڈیاں، بڑے بڑے ٹب بناتے تھے۔ تو یہ کام کون کرتا تھا؟ تیسری چیز، وَمِنَ الْجِنِّ، اور ان کے زیر فرمان جنات کو بھی کر دیا تھا، جنات بھی ان کے تابع تھے۔ جنات بھی انسانوں کی طرح ایک مخلوق ہیں، اور وہ بھی اللہ کے قانون کے ہماری طرح پابند ہیں، ان میں بھی ہماری طریقے سے قبیلے قومیں ہیں، اور اسی طریقے سے ان کا نسلی نظام بھی ہے، لیکن مرتبے میں انسان سے جنات کم ہیں، ٹھیک، اور وہ لطیف جسم ہونے کی وجہ سے نظر بھی نہیں آتے۔ ان کی کئی قسمیں ہیں، اور اللہ نے ان کو یہ بھی قدرت دی ہے کہ وہ اپنے اجسام تبدیل کر سکتے ہیں، کچھ کا کچھ بن سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ لطیف جسم کی وجہ سے تیز رفتار بھی ہوتے ہیں، بہت تیز کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں، پھر ہماری نسبت سے طاقتور بھی ہیں، آگ کا مادہ ہے۔ تو جس طریقے سے ہماری تخلیق میں مٹی غالب ہے اور عناصر بھی ہیں پر مٹی زیادہ ہے، ان کی تخلیق میں آگ کا مادہ زیادہ ہے، اور بھی چیزیں ہیں۔ تو خیر یہ مخلوق اللہ نے حضرت سلیمان سے کے تابع کر دی تھی، وہ حسب منشا ان سے کام یہ کرتے تھے، اور بڑے بھاری بھاری کام جو انسان نہیں کر سکتے وہ جنات کے ذریعے سے کراتے تھے۔ تو یہ جنات کیا کرتے تھے؟ اچھا، پھر یہ کہ کوئی جن اگر سرکشی کرتا، حکم نہ مانتا، تو اللہ فرماتے ہیں ہم ان پہ آگ کے کوڑے برساتے تھے، سخت سزا دیتے تھے۔ کچھ جنات ان کے ہاں جو سرکش ہوتے وہ ان کو باندھ کر زنجیروں سے جیل میں بھی ڈالتے تھے، کچھ کو کوڑوں کی سزا بھی ملتی تھی، اس لیے کہ ان میں بغاوت اور سرکشی کا مادہ زیادہ ہے، تو اس لیے ڈرتے ہوئے وہ ان کی ساری خدمات انجام دیتے تھے۔ تو ہوا کی تسخیر ایک جی، اور یہ کہ تانبے کا چشمہ دو، اور جنات کی تسخیر تین۔ یہ جنات جو حضرت سلیمان علیہ السلام چاہتے ان کے لیے اب چیزیں بناتے تھے۔ کیا کیا بناتے تھے؟ میں محاریب، محراب کی جمع ہے، لیکن محراب سے یہ ہماری مساجد کے محراب مراد نہیں ہیں، بلکہ محراب سے مراد ہیں بڑے بڑے قلعے، بڑی بڑی عمارتیں اور خوبصورت کمرے، کیونکہ یہ محراب جو ہے نا مساجد میں، یہ تو پہلی سن ہجری کے آخر میں شروع ہوا، اس سے پہلے مساجد میں محراب نہیں ہوتے تھے، اور یہ امراء اور خلفاء کے تحفظ کے لیے، حفاظت کے لیے بنائے گئے تھے کہ کوئی نماز کے دوران ان پہ حملہ نہ کرے، ان کے بچاؤ کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد یہ
ایک رواج ہی بن گیا، اور اب یہ مساجد کی اور قبلے کی ایک نشانی بن چکے ہیں، لیکن بہرحال شروع میں یہ نہیں تھے۔ تو یہاں محراب سے مراد ہیں یعنی منقش عمارتیں، خوبصورت بلڈنگیں اور بڑے بڑے قلعے بناتے تھے۔ و تماثیل، اور دوسری چیز جنات کیا بناتے تھے؟ تماثیل، تمثال کی جمع ہے، تمثال کے معنی بڑے بڑے مجسمے۔ مجسمے غیر ذی روح چیزوں کے بھی بناتے ہوں گے، لیکن ان کی شریعت میں جاندار چیزوں کے مجسمے بھی جائز تھے۔ فرق ہے، انسان کا مجسمہ ہو گیا، کسی جانور کا مجسمہ ہو گیا، تو چونکہ پہلی شریعتوں میں مجسمہ سازی یا تصویر سازی جائز تھی، تو اس لیے ان کے لیے وہ ان کی حسب منشا تصویریں اور مجسمے بناتے تھے، لیکن ہماری شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، غیر جاندار چیز کی تصویر یا اس کا مجسمہ تو بنا سکتے ہیں، لیکن کسی بھی جاندار چیز کا مجسمہ یا اس کی تصویر شریعت میں جائز نہیں۔ وجفان کل جواب، اور یہ جنات جفان، جفن کی جمع ہے، جفن کا معنی پیالے، لیکن یہ چھوٹے موٹے پیالے ہمارے والے نہیں، کل جواب حوضوں کی طرح، جتنے بڑے بڑے حوض ہیں اتنے بڑے بڑے پیالے بناتے تھے کہ جس میں سالن روٹی ڈالتے، اور کئی کئی لوگ اطراف میں بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے۔ تو کھانا کھانے کے لیے یا آٹا گوندنے کے لیے تو بڑے بڑے یعنی حوضوں کی طرح کیا بناتے تھے؟ پیالے۔ اور وقدور الراسیات، قدور الراسیات، قدور قدر کی جمع، قدر کا معنی ہانڈی، پتیلا جس میں سالن پکاتے ہیں، چاول پکاتے ہیں۔ اور یہ قدور کتنی ہوتی تھیں؟ اتنی بڑی بڑی کہ راسیات ایک ہی جگہ میں گڑی رہتی تھیں، بنا کر لگائی، اب لگی ہوئی ہیں، اب ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں کیا جاتا تھا، اور کرنا آسان بھی نہیں تھا، اس لیے کہ جب اتنی بڑی فوج ہوگی اور اس میں یہ مختلف قسم کی، تو ان کے لیے کھانا پکانا بھی تو چھوٹی باتوں میں نہیں، تو اس لیے بڑے بڑے دیگ بنا رکھے تھے جو ایک دفعہ گڑے ہیں، لگے ہیں، اب وہ لگے ہوئے ہیں، بس کھانا پکاتے ہیں، نکالتے ہیں، کھانا ڈالتے ہیں۔ تو ہمارے دور میں اس کی ایک مثال اجمیر میں ہے، اجمیر میں قدور الراسیات ہیں، ہاں جی، وہاں بڑی بڑی دیگیں ہیں، جب سے بنائی ہیں لگائی ہیں تب سے کہتے ہیں ایک دیگ ہے جس میں 100 من چیز پکتی ہے، 100 من، ہاں، اور ایک دیگ کے سب میں 60 من چیزیں پکتی ہیں۔ تو لوگ لاتے ہیں، بس ڈالتے رہتے ہیں، وہ سب اس میں مکس پکتا رہتا ہے، پھر پتہ نہیں کس سے نکالتے ہیں اور اس کو تقسیم کرتے رہتے ہیں۔ صاف کیسے کرتے ہیں؟ صاف ہونے کا موقع آئے گا تو صاف کریں گے۔ وہ تو اس میں آتے ہیں اور ڈالتے ہیں، اگلا نکلتا ہے اور ڈالتے ہیں، اگلا تو صفائی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر صفائی کی ضرورت ہوتی ہوگی تو ضرور اس کے اندر سیڑھی لگاتے ہوں گے اترنے کے لیے، کیوں نہیں؟ ہاں، لیکن پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، لیکن مطلب اتنی بڑی بڑی دیگیں وہاں پر ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جنات اتنی بڑی دیگیں بنا کر وہ ان کے کچن میں نصب کرتے تھے، جو ان کا کچن وہی ہوتا تھا جہاز پہ، وہی فوجی چھاونی تھی، تو وہ اسی میں جنات پکاتے ہیں، اسی سے نکالتے کھاتے، جو بھی کرتے تھے۔ قدور راسیات، یہ نعمتیں اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو بخشیں ان کی حکومت میں، اور ساتھ میں حکم دیا اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد کے خاندان ایسے کام کرو جس سے ان نعمتوں کا شکر ادا ہو۔ تو ایک تو آسان شکر ہے نا، یا اللہ تیرا شکر، یا کسی نے مطلب کہا الحمدللہ۔ ایک فرمایا اعملوا، کام ہی ایسا کرو کہ ہر کام سے میری نعمت کا شکر ادا ہو، تو یہ عمل کا شکر ہے۔ شکر کے 3 درجات ہیں، یعنی شکر 3 طریقے سے ادا ہوتا ہے۔ ایک زبان سے کہ آپ کلمات شکر ادا کریں زبان سے،
اور دوسرا عمل سے یہ ہے کہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اگر کسی اور کو نہیں ملی اور آپ کے پاس ہے اور اس کو ضرورت ہے تو اس کی ضرورت اس سے پورا کریں، تو یہ اس کا عملی شکر ہوگا۔ اور ہے کہ دل سے شکر کہ نعمت دینے والے کی عظمت، اس کی بزرگی، اس کی محبت دل میں ہو جس نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں، یہ دل کا شکر ہے۔ عمل کے شکر کے بارے میں فرمایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب تم اپنے اونٹ گھاٹ پر لے کر جاؤ پانی پلانے کے لیے، آپ کو پتہ کہ اونٹ ہفتے میں کہیں ایک دفعہ پانی پیتے ہیں اور ہفتے بھر کا اسٹاک جمع کر لیتے ہیں، تو عرب میں پانی کی تو قلت تھی، دور دور کنویں تھے تو لوگ کبھی کبھی لے جاتے تھے۔ اس لیے جو غریب لوگ ہوتے تھے جنہیں دودھ میسر نہیں ہوتا تھا وہ ان کنوؤں پہ آ جاتے تھے کہ آج لوگوں کے اونٹ آئیں گے، جب اونٹ آئیں گے دودھ تو وہ دودھ بھی نکالیں گے، جب دودھ نکالیں گے تو کچھ ہمیں بھی دے دیں گے۔ تو یہ ایک طریقہ تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس قسم کی صورتحال ہو، تم دودھ نکال رہے ہو اور کوئی غریب آ جائے تو اس کو بھی تھوڑا سا دودھ پیش کر دو، یہ اس جانور، دودھ والے جانور کا عملی شکر ہے۔ روٹی کھا رہے ہو تو کسی کو نہیں ملی، اس کو تھوڑی سی دے دو، یہ اس کا عملی شکر ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نیا کپڑا ملتا تھا تو پہلے کو اتار کے صدقہ کر دیتے تھے، نیا جوتا ملتا تو پہلا صدقہ کر دیتے تھے، یہ بھی نئے لباس کا ایک شکر ہے۔ تو جو نعمتیں قابل تقسیم ہیں ان کو دوسروں میں بھی تقسیم کرو، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس کا عملی شکر ہوگا۔ تو اعملوا آل داؤد شکرا، پھر اللہ شکوہ کرتے ہیں وقلیل من عبادی الشکور، میرے شکر گزار بندے بہت کم ہیں، اکثر ناشکر ہیں، اکثر ناشکر ہیں، بہت کم ہیں جو میری نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ہر دور میں شکر گزار بندے کم ہی ہوئے ہیں۔ آج دیکھیے کہ نعمتوں کی کتنی فراوانی ہے، پہلے زمانے کو دیکھیے اس کے مقابلے میں آج کتنی نعمتیں ہیں، لیکن اتنی ناشکری بھی ہے۔ کبھی کسی کی زبان پہ یا کسی کے دل میں کمی آتا ہے کہ یہ نعمتیں خدا نے بخشی ہیں، ہمیں بھی ان کو تقسیم کرنا چاہیے۔ نہیں، کتنے لوگ ہیں جو بلبلاتے ہیں، بھوک پیاس سے تڑپتے ہیں اور کھانا ٹریش ہو جاتا ہے، ان کو کوئی نہیں دیتا، وہ پھر وہاں سے تلاش کرتے ہیں۔ تو بہرحال نعمتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، شکر کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جو آل کفر ہے وہ تو ان کا تو شیوا ہی ناشکری ہے، لیکن آل ایمان کو دیکھیے، ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں کہ کتنی نعمتوں کی ہم بھی ناقدری کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، ضائع کرتے ہیں بلکہ۔ جی اچھا، یہ بات ہوئی۔ تو سلیمان علیہ السلام جب برسر اقتدار آئے تو مسجد بیت المقدس کی تعمیر شروع ہو چکی تھی، حضرت داؤد علیہ السلام نے بنیادیں رکھ دی تھی، لیکن ان کا وقت پورا ہو گیا، چلے گئے۔ تو انہوں نے اپنی حکومت کے 4 سال بعد اس کی تعمیر کا کام دوبارہ شروع کیا، 4 سال کے بعد، اور چونکہ 40 سال تو کوئی حکومت تھی تو 36 سال تک تعمیر ہوتی رہی پوری حکومت میں، لیکن اب بھی مسجد پورے طریقے سے مکمل نہیں تھی۔ جب پورے طریقے سے مکمل نہیں تھی تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ مسجد تکمیل نہیں اور میری موت کا وقت تو قریب آ گیا ہے، اور یہ جنات جو مسجد تعمیر کریں تو بڑا سرکش ہے، ان کے دل میں تو آپ نے میرا ڈر ڈالا ہوا تو کر رہے ہیں، اگر میں مر گیا تو یہ تو ادھوری رہ جائے گی، تو بھاگ جائیں گے۔ تو کوئی ایسی سبیل کیجئے کہ موت تو ٹلتی نہیں، وہ تو وقت پہ ہی آئے گی، لیکن کم از کم یہ مسجد تو مکمل ہو جائے۔ تو مسجد کی تعمیر کا کام آپ نے جنات سے لیا تھا، اس لیے کہ آپ نے اپنے وقت کی یہ بے مثال عمارت بنائی تھی۔ دنیا کا قیمتی پتھر جہاں جہاں بھی تھا
جنات سے وہ منگوایا گیا جی، اور انہوں نے کاٹ کر تراش کر جی اس کو جوڑا۔ اب بھی ہم نے دیکھا کہ ایک ایک پلر دو دو پتھروں کا، صرف ایک ایک پلر دو دو پتھر۔ اس وقت تو کرینے نہیں تھی نا بھاری چیز کو اٹھانے کی، تو آخر کس نے اٹھا کے رکھیں گے، پنی کے جوڑے ہیں، ظاہر بات ہے۔ تو یہ تہ خانے کی بات ہے۔ اچھا، تو ان سے یہ کام لیا جا رہا تھا۔ تو جب انبیاء کرام کی موت کا مسئلہ عام لوگوں کی موت سے الگ ہے، ہمیں اپنی موت کا وقت نہیں ہوتا، اچانک ہی فرشتہ آتا ہے اور روح قبض کر لیتا ہے۔ لیکن انبیاء کرام کے بارے میں اصول یہ ہے کہ ان سے پہلے آ کر اجازت لی جاتی ہے کہ آپ کا ٹائم پورا ہے، آپ کی اجازت ہے کہ روح قبض کریں۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی نبی اس کا انکار کرتا ہے، لیکن ایک اصول اللہ نے رکھا ہے۔ خیر، فرشتے کے ذریعے سے معلوم ہو کہ ان کا وقت قریب ہے، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تو اس لیے، اور دوسری طرف سے ان کے عبادت کے اوقات بھی، یعنی اتنی بڑی سلطنت کے باوجود وہ اللہ کی الگ سے عبادت کرنے کا وقت نکالتے تھے اکیلے ہو کر۔ تو خیر اللہ تعالیٰ، اور کبھی کبھی کئی ہفتے مسلسل عبادت کرتے تھے، کئی ہفتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کہہ دیا کہ موت تو وقت پہ آئے گی، تو تم ایسا کرو کہ ایک شیشے کا کمرہ بنا لو اور اس کے اندر داخل ہو جاؤ، کیونکہ جب یہ عبادت میں مصروف ہوتے ہیں تو کسی کی مجال نہیں ہوتی جو اس جگہ میں چلا جاتا، پابندی تھی۔ اور تم یہاں بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر جیسے کہ اپنی عبادت میں مصروف ہو جاؤ، تو یہ باہر سے دیکھیں گے کہ سلیمان علیہ السلام نگرانی کر رہے ہیں، عبادت بھی کر رہے ہیں، نگرانی بھی کر رہے ہیں، تو ان کو نقشہ دے دو کہ اس طرح کی مسجد مکمل کرنی ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ 1 سال کا وقت باقی تھا کام میں، بعض کم و بیش کا بھی کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں کہ اصل عبارت تو مکمل ہو چکی تھی، نقش و نگار رہتا تھا۔ بہرحال تو 1 سال کا کام باقی تھا، تو نقشہ دے دو کہ اس طرح تیاری کرنی ہے، اور خود کمرے میں چلے جاؤ اور ایک لاٹھی کے سہارے کھڑے ہو جاؤ، عبادت میں مصروف ہو جاؤ۔ ہم ٹائم پہ روح قبض کر لیں گے، لیکن ان کو جب پتہ چلے گا جب مسجد مکمل ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں فلما قضینا علیہ الموت، جب ہم نے فیصلہ کیا سلیمان علیہ السلام پر ان کی موت کا ٹائم آ گیا، تو وہ کھڑے کھڑے ان کی روح نکل گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو کھڑا رکھا ہوا ہے لاٹھی کے سہارے پر۔ ادھر سے اللہ تعالیٰ نے دیمک کو حکم دیا کہ وہ اس لکڑی کو کھانا شروع کرے نیچے سے، ہاں جی، جو لکڑی کو کھاتی ہیں۔ یہ بات مشہور ہے، صحیح ہونے کی بات نہیں کہتا، مشہور ہے کہ دیمک جب لکڑی کو کھاتا ہے تو مٹی اور پانی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ مٹی اور پانی اس کو جنات مہیا کرتے ہیں۔ لیکن یہ سنی سنائی بے اصل بات ہے، ایسی کوئی بات نہیں، کیونکہ اب شیشے کے کمرے میں مٹی کون پہنچائے گا اس کو، اور پانی کون پہنچائے گا؟ ٹھیک، خیر اس نے کھانا شروع کر دیا۔ کھاتے کھاتے جو مسجد کی تعمیر کا وقت تھا وہ مکمل ہو گیا، مسجد مکمل ہو گئی۔ اب جا کے لکڑی اتنی کمزور ہو گئی کہ وہ اب ان کے جسم کو سہارا نہیں دے سکی، اچانک ٹوٹی اور وہ دھڑام سے گر گئی۔ تو فلما قضینا علی الموت ما دلهم علی موت الا دابۃ الارض، جب ہم نے ان پر موت کا فیصلہ کیا تو جنات کو نہیں بتایا ان کی موت کے بارے میں مگر وہ دابۃ الارض نے، یعنی زمین کے اس کیڑے نے، اس دیمک نے بتایا کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے جی، ان کو ویسا پتہ نہیں چلا۔ تاکل من ساتا، جو ان کی لاٹھی کو کھاتا رہا، فلما خر،
جب ابن سلام گر گئے تبینت الجن، تو اب جنوں پر یہ بات واضح ہوئی، کھلی کہ اللہ یعلمون الغیب، اگر یہ غیب جانتے ہوتے تو کبھی کا کام چھوڑ کے بھاگ گئے ہوتے. یہ تو سال سے مرے ہوئے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں زندہ ہیں. اگر ہم غیب جانتے ہوتے تو ہم کیوں اس عذاب علیم میں، عذاب مہین میں مبتلا رہتے اس کام میں. لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کے انتقال ہو گیا اور ہم زندہ سمجھ کے کام کرتے رہے. اچھا جی، تو یہ بھی لوگوں میں ایک نظریہ ہے کہ جن غیب جانتے ہیں. تو جنوں نے خود اقرار کیا کہ ہم غیب نہیں جانتے، جانتے ہوتے تو سال بھر یہ محنت کیوں کرتے. دراصل بات یہ ہے کہ جنات انتہائی تیز رفتار مخلوق ہے، تو وہ منٹوں سیکنڈوں میں کہیں کہیں پہنچ جاتے ہیں اور دیکھ کر معلوم کر کے آ کر بتا دیتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں یہ غیب جانتے ہیں، حالانکہ ان کی دیکھی بات ہوتی ہے. غیب نہیں جانتے، غیب فقط اللہ، انما الغیب للہ، غیب صرف اللہ جانتا ہے، جنات نہیں جانتے. دوسری بات یہ ہے کہ اس دور میں چونکہ جنات اور انسانوں کا اختلاط تھا، سب حکومت کے اندر شریک تھے، ایک دوسرے سے ملتے جلتے تھے، تو اس میں ایک بڑی خرابی یہ پیدا ہو گئی تھی کہ بنی اسرائیل نے تورات چھوڑ کے جنات سے جادو سیکھ لیا تھا، ان کی میل جول سے، جیسے سورہ بقرہ میں ذکر ہے. تو تورات کے پڑھنے کے بجائے ان سے جادو پڑھتے تھے. اچھا، اور نسبت یہ کرتے تھے کہ ان کی جو بے مثال حکومت ہے یہ جادو کے بل بوتے پہ چل رہی ہے، اتنا بڑا تخت اڑ رہا ہے، یہ جنات ان کے قبضے میں ہیں، تو یہ کوئی ان کے پاس کرشمہ ہے. کہتے تھے اصل میں سلیمان کا علم یہ ہے، اس کی بنیاد پر حکومت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے وما کفر سلیمان، کہ یہ تو جادو تو کفر کا علم ہے، اور سلیمان تو اللہ کے نبی ہیں، انہوں نے کب کفر اختیار کیا اس علم کو. تو یہ غلط خیال ہے کہ سلیمان علیہ السلام اس علم کی بل بوتے پر حکومت چلا رہے ہیں. فرمایا کہ نہیں، وہ تو تورات کے علم کے مطابق اللہ کی وحی اور اللہ کے دیے ہوئے معجزات پر حکومت چلا رہے ہیں. یہ بات غلط ہے، لیکن لوگوں میں یہ بات پھیل چکی تھی. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے ساری کتابیں ان کی جادو کی لے کر دفن کر دی تھی کہ سے ختم ہو جائے. لیکن جب آپ کا انتقال ہو گیا، جنات کو تو پتہ تھا نا کہاں دفن کی ہیں، تو پھر انہوں نے وہاں سے نکالی اور پھر وہ جادو کا علم بنی اسرائیل میں پھر چلا دیا. تو اس طرح بنی اسرائیل تورات کے علم سے محروم، وحی کے علم سے محروم اور جادو کے اندر پڑ گئے. اللہ نے فرمایا ایک تو وہ جو شیاطین جادو سکھاتے تھے، دوسرا فرمایا کہ بابل میں جو 2 فرشتوں کو امتحان کے طور پر جادو کا علم دے کر اتارا تھا، ان سے بھی وہ بجائے تورات کا علم سیکھنے کے جادو سیکھتے تھے. جبکہ وہ فرشتے ان کو پہلے بتا دیتے تھے کہ یہ جادو ہے، کفر ہے، یہ ہمارے پاس تورات کا علم ہے، نور ہے، یہ سیکھو. وہ پھر بھی کہتے تھے نہیں جی ہمیں وہی سکھا دو، وہی سکھا دو. تو پھر اللہ کا حکم تھا کہ جو سیکھتا تو سکھا دو. تو ایک اس طرح ان میں جادو چلا، ایک اس طرح ان میں جادو چلا، لیکن اس جادو کو وہ ان کی طرف نسبت دیتے تھے، حالانکہ وہ جنات کا تھا، ان کا سلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. ایک بات تو یہ. دوسری جنات کی تسخیر کا مسئلہ ہے کہ کیا کسی عمل سے جنات کو اپنے کنٹرول میں لیا جا سکتا ہے یا نہیں. بعض لوگ عملیات کے ذریعے سے جنات کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں اور پھر غلط سلط کام ان سے لیتے ہیں. تو جنات ایک آزاد مخلوق ہے، یہ کام آسان بھی نہیں ہے لیکن ہو جاتا ہے. اگر ان کو قابو کرنے کے لیے
شرکیہ عمل کیا جائے شرک والا پھر تو کفر ہے، حرام ہے جی۔ اور اگر کوئی صحیح عمل کیا جائے، صحیح، اس میں شرک اور کفر نہ ہو، تو بھی مناسب نہیں کہ خدا کی آزاد مخلوق کو آپ اپنا غلام بنائیں، لیکن کفر نہیں کہیں گے اس کو۔ اور ایک یہ ہے کہ جنات خود ہی کسی کی خدمت میں لگ جائے اللہ کی طرف سے، اللہ ان کے دل میں کسی کی، جیسے کہتے ہیں حضرت عمر کو تابع تھا کوئی، خود ہی حضرت ابو ہریرہ کا تابع تھا، یا اس طرح کئی حضرات کے خود ہی تابع ہو جاتے ہیں، آتے ہیں کہتے ہیں ہم آپ کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، تو ظاہر بات وہ تو بات الگ ہے کہ خود آ جائیں اور خود کسی کی خدمت کریں، اور وہ خدمت بھی جائز لے، ناجائز نہیں کہ فلاں کا مال لوٹ کے لے آؤ، فلاں کا یہ کر دو، تو وہ تو بلا شبہ جائز ہے۔ لیکن عمل کے ذریعے سے ان کو تابع بنانا، میں نے کہا کہ جائز عمل ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اچھی بات نہیں ہے، اور ناجائز عمل سے کیا وہ تو سر سے جائز ہی نہیں ہے، وہ تو سر سے جائز ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر۔ میں نے ایک ہی آیت پڑھی تھی، اس لیے کہ میں کچھ اور باتیں بھی کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آگے پھر دوسری قوم کا ذکر ہے تو اس کے لیے پھر مستقل ٹائم چاہیے۔